بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ بس ہماری کتاب المساقات میں تھی۔ کتاب المساقات میں ہم نے عرض کیا کہ فصل پہلے سے موجود ہے، اشجار پہلے سے موجود ہیں، آپ ان کو پانی وغیرہ دیتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور اس دیکھ بھال کے نتیجے میں آپ کو کہا جاتا ہے لک حصۃ من حاصلھا، کہ جو ان اشجار کا ثمر ہے اس کا مثلا 5واں حصہ آپ کا۔ اس طریقے سے مزارعے اور مساقات میں بنیادی فرق یہی تھا۔ مزارعے میں خالی زمین آپ کو دی جاتی ہے، کاشتکاری آپ خود کرتے ہیں۔ مساقات میں نا اشجار وغیرہ موجود ہیں، آپ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، پانی وغیرہ دیتے ہیں۔ دیکھ بھال میں بھی اہم کام پانی وغیرہ کا دینا ہوتا ہے، تو لہذا مساقات کہا گیا، وگرنہ مخصوص نہیں ہے فقط پانی کے ساتھ، مطلقاً دیکھ بھال، جھاڑیوں کو ہٹانا ہے اور کام ہے، مطلب جتنے بھی اس کے اشجار کے لیے ضروری کام ہے ان کاموں کو آپ انجام دیتے ہیں۔ خب اس کے شرائط کیا ہیں؟ شرائط المساقات، مساقات کے شرائط۔ یلزم فی المساقات، مساقات میں چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کیا؟ یلزم فی المساقات توفر، یعنی پایا جانا، فراہم ہونا۔ کیا؟ توفر الایجاب والقبول، ایجاب اور قبول فراہم ہو، وہ پائے جاتے ہوں۔ بشکل المتقدم فی المزارعہ، جیسے مزارعے میں ہم کہہ رہے تھے ایجاب و قبول ضروری ہے، چاہے دونوں لفظی ہوں، چاہے ایک لفظی ہو دوسرا فعلی ہو، یا دونوں فعلی ہوں، فرق ہی نمی کنے۔ عمدہ یہ ہے کہ عنوان صادق آنا چاہیے۔ خوب اسی طریقے سے البلوغ والعقل، یعنی توفر البلوغ والعقل، بھائی عقل و بلوغ ہونا چاہیے، فی المالک والعامل، جو مالک ہے وہ بھی عاقل و بالغ ہو، جو کام کرنے والا ہے وہ بھی عاقل و بالغ ہو۔ وعدم الحاجر، یا وعدم الحاجر، توفر عدم الحاجر، محجور بھی نہ ہو، بالنحو المتقدم فی المزارعہ، جیسے مزارعے میں بتایا۔ اگر عامل کچھ اخراجات خرچ کر رہا ہے تو پھر اس میں بھی شرط ہے کہ محجور التصرف نہ ہو۔ اور اگر ہم کہیں کہ نہ عامل نے خرچہ اصلا نہیں کرنا، اور مشہور کے نظریے کو قبول کریں کہ محجور التصرف فقط تصرفات مالیہ نہیں کر سکتا، تو یہاں پر ضروری نہیں ہے یہ شرط۔ اور اگر کہیں کہ نہ عامل بھی کچھ خرچہ کرے گا، یا مشہور کے نظریے کو نہ مانے، اس دوسرے نظریے کو مانے کہ محجور التصرف کلن تصرفات نہیں کر سکتا، نہ کہ فقط تصرفات مالیہ، تو بھی نہیں کر سکتا، پھر یہ شرط کہ محجور التصرف نہیں ہونا چاہیے، پھر شرط معتبر۔ یہ مراد ہے اس کی بنا بالمتقدم فی المزارعہ۔ سوم ان یکون المغروس مملوکا، آغا جو وہ غرس شدہ ہے، غرس یعنی اگانا، اگے ہوئے، مغروس یعنی اگے ہوئے، یعنی درخت وغیرہ، وہ جو درخت وغیرہ ہے وہ مملوک ہونے چاہیے۔ ولو منفعتا فقط، اگرچہ وہ مغروس ہے منفعت کی سطح پر، ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے، مثلا کھجور کا باغ ہے، درست ہے، کھجور ہے، ایک بندہ کرائے پر مقادے پر لیتا ہے، یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیکے پر لیتے ہیں، بھائی اس سال یہ کھجور کے باغ کا ٹھیکہ مجھے دو، اتنے پیسے آپ کو دے دیے۔ خب میں نے کھجور میری ملکیت نہیں ہے، منفعت میری ملکیت ہے، میں نے ٹھیکے پر لے لیا،
اب میں کسی کے ساتھ عقد مساقات باندھتا ہوں، کہتا ہوں بابا یہ باغبانی تم کرو، اتنا ایسا تمہارا ہوگا، ٹھیک ہے مشکل نہ لائے۔ مساقات باغبانی ہے، وہ جو ٹھیکے پر پہلے لیا ہے وہ اجارے میں چلا جائے گا، نقطہ ذہن میں رہے۔ ان یکون المغروس، جو اگائے گئے ہیں یعنی درخت وہ مملوک ہونے چاہیے، مالک کی ملکیت میں ہو، ولو منفعتا فقط، اگرچہ ضروری نہیں ہے کہ اصل باغ کا مالک ہو، منفعت کا مالک ہو، بعضم درست ہے۔ او یکون التصریف فیہ نافذا، یا مثلا میری ملکیت نہیں ہے لیکن میں باغ میں تصرف کر سکتا ہوں، مثلا مجھے وکالت ہے، وکیل بنایا ہے مالک نے، یا ولی ہوں، باغ کسی یتیم کا ہے میں ولی ہوں، تصرف کر سکتا ہوں، تو وہ بھی عقد مساقات انجام دے سکتا ہے۔ 4 توفر معلومیت الاشجار فی مقابل التردد، پتا ہو کہ کون سے درخت اور کون سے باغ کو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مردد نہ ہو میرے 4-5 باغ ہیں، حالانکہ کوئی ایک نہ، ایسے نہ ہو، مشخص ہونا چاہیے۔ 5 ان تکون الاصول ذات عروق ثابتۃ فی الارض، کہ اس کے نیچے لکھ دیں یعنی درختوں، وہ جو اصول ہے وہ ذات عروق، ان کی جڑیں ہونی چاہیے، ثابتۃ اگر عروق کی صفت قرار دیں، ثابتۃ فی الارض زمین کے اندر گڑی ہوئی، یعنی درخت ہو دیگے، مقصد یہ ہے ان کی جڑیں زمین کے اندر گڑی ہوئی ہوں، ثابت ہوں، یعنی درخت ہو دیگے۔ ہاں سبزی وغیرہ نہ ہے، اس کو نکالنا چاہ رہے ہیں۔ کما فی النخل، جیسے کھجور میں ہے، واشجار الفواکہ، یا دوسرے میوہ کے جو شجر ہیں ایسے ہو، پس فلا تصح علی ما لا ثبوت لعروقہ فی الارض، پس یہ مساقات درست نہیں ہوگا اس پر کہ جن کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی نہیں ہے، مثلا جیسے بہت ساری سبزیاں ہوتی ہیں، کل بطیخ جیسے ہندوانہ، خوب اس کی جڑیں نہیں ہوتی اس طریقے سے جیسے درخت ہوتا ہے، والباذنجان بادمجون وغیرہما من الخضر، اس کے علاوہ جو اور سبزی جات ہیں، خضار یعنی وہی سبزی جات۔ 6 تحدید المدت بدایتا و نہایتا، تقریباً مضارع کے سبق پر رہ دیگے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں بھائی، آغاز اور انجام کے لحاظ سے جو ہے وہ کیا ہے، مدت معین ہو۔ وَأَن تَكُونَ بِمِقْدَارٍ صَالِحٍ لِبُلُوغِ الثَّمَرَةِ، خوب اتنی مدت کا یہ معاملہ ہو کہ اس میں ثمر ہو سکے، نہ کہ باغبانی آپ مساقات کر رہے ہیں 1 مہینے کے لیے، اس میں ثمر ہوتا ہی نہیں، نہ اتنی مدت کے لیے ہو کہ دیکھیں وہ ثمر ہو جائے، پھل ہو جائے اس کے اندر۔ وَيَكْفِي بُلُوغُ الثَّمَرَةِ تَحْدِيدًا لِلنِّهَايَةِ، خب یہ بھی کافی ہے کہ وہ جب ثمر پک جاتا ہے اس مدت تک رکھے، بعضم کافی ہے دی، جب ثمر پک جاتا ہے اس وقت تک یہ ہمارا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان یکون العقد قبل بلوغ الثمرہ، خب بھئی عقد مساقات پھل کے پکنے یعنی پھل کے ہونے سے پہلے سے ہو، نہ کہ پھل ہو چکا ہے پھر، نہ مثلا ابھی بالکل باغ آمادہ ہے، پھل ہے، خوب یہاں مساقات مانا نہ دار ہے، مگر یہ کہ پھل کے آنے کے بعد بھی اس کو سقایت کی ضرورت ہے، دیکھ بھال کی ضرورت ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ ان یکون العقد قبل بلوغ الثمرہ، یہ تقریباً عقلائی شرائط ہے، یعنی کوئی تعبدی شرط نہیں ہے، عقلائی ہے۔ او بعدہا، یا ثمر ہو گیا ہے لیکن مع افتراض الحاجت الی السقی، لیکن پھر بھی پانی وغیرہ کی ضرورت ہے۔ او
وغیرہ ہی یا پانی کے علاوہ کی دیکھ بھال، جھاڑیاں وغیرہ ہو گئی ان کو مثلاً ہٹانا ہے. وہاں پر اس کا مثلاً سیب کے درخت ہوتے ہیں تو باغبانی کو رکھتے ہیں کہ کوئی پھل نہ توڑے اس باغ سے. ابھی وہ آ رہا ہے. وَأَمَّا مَعَ فَرْضِ الْحَاجَةِ إِلَى مُجَرَّدِ الْحِفْظِ، کہ یہ ابھی جو آغا نے کہا، اما یہ کہ بھئی حفاظت کے لیے، والقطف یا چننے کے لیے، فصیحت و محل و خلاف ہے. یہاں پر عقد مساقات ہوگا یا نہ، محل خلاف ہے. 8 تعیین و حصت کل من المالک والعامل، خب مالک اور عامل میں سے ہر ایک کا حصہ معین ہو، بنحو الکسر المشاع، تیسرا حصہ، 10واں حصہ، چھٹا حصہ، ایسے. 9 تعیین ما علی کل واحد منہما من اعمال، بھئی دونوں میں سے ہر ایک نے، عامل اور مالک میں سے ہر ایک نے کون کون سا کام کرنا ہے، معین ہو. اذا لم یکن ہناک انصراف، اگر کسی خاص چیز کی طرف انصراف نہ ہو. اگر انصراف ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر انصراف نہیں ہے تو معین کرنا پڑے گا. بھئی آپ کو صرف پانی دینا ہے، رات کو بیٹھنا ہے، نہیں بیٹھنا، کیا کرنا ہے، یہ سارا معین ہونا چاہیے. والمستند فی ذلک، خوب دلائل کیا ہے. اما بالنسبت الی الشرطین الاولین، کہ ہم نے کہا ایجاب و قبول یا بلوغ اور عقل، کہتے فلما تقدم فی المضارعہ، خبا سے مضارعہ میں تفصیلا عرض کیا دیگی، فلا نعیدھا، اس کا تکرار نہیں کرتے. واما اعتبار ملک المنفعہ اور نفوذ التصرف، بھائی مالک ہونا چاہیے ولو منفعت کا، یا نافذ التصرف ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر مالک نہیں ہوگا یا نافذ التصرف نہیں ہوگا تو عقد فضولی ہو جائے گا. فَلِأَنَّهُ لَوْلَا ذَلِكَ يَكُونُ الْعَقْدُ فُضُولِيًّا، اگر اس طریقے سے نہیں ہوگا تو عقد کیا بن جائے گا؟ فضولی ہو جائے گا. مالک کی اجازت پر میں اٹھا کر کسی کا باغ جو ہے وہ کہ عقد مساقات میں دے دوں، جب تک مالک اجازت نہیں دے گا تب تک نہیں ہو سکتا. اور تردد والی بھی صورت وہی ہے. وَأَمَّا اعتبار معلومیت الاشجار بمعنی عدم ترددها، وہ درخت معلوم ہونے چاہیے، مردد نہ ہو، اس کی بھی دلیل وہی ہے. فَلِأَنَّ تَعَلُّقَ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِهَذَا الْمُعَيَّنِ أَوْ ذَاكَ الْمُعَيَّنِ تَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجَّحٍ، جب مردد ہو تو کسی خاص کے ساتھ مخصوص کرنا ترجیح بلا مرجح ہے. وَتَعَلُّقَهُ بِكِلَيْهِمَا أَمْرٌ عَلَى خِلَافِ مَقْصُودِهِمَا، مقصد اس کا یہ تو نہیں ہے کہ دونوں پر ہے. والمردد، آپ کہیں کہ نہ کسی، یہ کل توضیح دی تھی اس لیے میں جلدی میں گزر رہا ہوں، ذہن میں ہے نا. اگر ایک شیء مردد ہے، بھائی ان باغوں میں سے کوئی ایک باغ، اب یہاں پر 3 صورت ہے، یا تو اس سے مراد آپ لے لیں کوئی ایک خاص معین، وہ بھی ترجیح بلا مرجح، یا آپ کہیں کہ مقصود دونوں ہے، یہ تو خلاف مقصود ہے، حالانکہ میں نے دونوں میں سے کوئی ایک دیا ہے. اور آپ کہیں نہ فرد مردد کوئی ایک، تو ہم کہتے ہیں کوئی ایک کا وجود ہی نہیں ہے، فرد مردد خارج میں موجود نہیں ہے. کل توضیحات عرض کی تھی. کہہ رہے ہیں کہ بابا فَلِأَنَّ تَعَلُّقَ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِهَذَا الْمُعَيَّنِ أَوْ ذَاكَ الْمُعَيَّنِ، پہلی صورت آپ کہیں کہ وجوب وفا اوفو بالعقود کا یا اس کے ساتھ تعلق ہے معیناً یا اس کے ساتھ تعلق ہے معیناً، یہ تو ترجیح بلا مرجح ہے. وَتَعَلُّقَهُ بِكِلَيْهِمَا، آپ کہیں وجوب وفا کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے، تو یہ امر علی خلاف مقصودہما، کیونکہ ان کا مقصد یہ کہ دو میں سے ایک باغ نہ کہ دونوں باغ. آپ کہیں کہ بھائی کوئی ایک، والمردد لا تحقق له، مردد خارج میں نہیں ہے، لیمکن تعلق ذلك به، تاکہ وجوب وفا اس کے ساتھ تعلق لے، خارج میں چیز معین ہوتی ہے. وَأَمَّا الْمَعْلُومِيَّةُ فِي مُقَابِلِ الْجَهْلِ، خوب ہم نے کہا کہ معلوم ہو، معلوم جہالت کے مقابلے میں، فقط یقال باعتبارها، بعض حضرات کہتے ہیں کہ بلے
جاہل نہیں ہونے چاہیے کون سا باغ آپ کو پتہ ہی نہ ہو، عقد مساقات کر رہا ہوں لیکن اس باغ کا پتہ ہی نہیں ہے، اب یہ درست نہیں ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ اس معلومیت کے لیے دلیل نہى النبی عن الغرر نہیں ہے، یہ دلیل نہیں، کیونکہ اس کو تو ہم نے قبول نہیں کیا۔ کہتے ہیں فقط یقال باعتبارھا، بلے اس کے اعتبار کی بات کرتے ہیں۔ دلیل ہمارے پاس نہ حدیث نبوی نہ النبی عن الغرر ہے اور نہ ہی اجماع ہے، کیونکہ نہ النبی عن الغرر ثابت نہیں ہے، اجماع مدرکی ہے، احتمال مدرکیت رکھتا ہے، لہذا یہ دو دلیلیں نہیں ہیں، دلیل خاص موجود ہے۔ کہتے ہیں لال حدیث نفی الغرر، یہ اعتبار حدیث نفی غرر کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ لعدم ثبوت کون ہی روایتاً علامہ تقدم فی مبحث الاجارہ، بحث اجارہ میں ذکر کیا کہ بابا نہ ثابت نہیں ہے کہ یہ کیا ہو، روایت ہو۔ ولا للاجماع، یعنی قد یقال باعتبارها لا للاجماع، اجماع کی وجہ سے بھی نہیں کہہ رہے، کیوں؟ لاحتمال مدرکیت ہی، یہ بارہ عرض کیا، اگر اجماع ہو اور اجماع کے علاوہ بھی کوئی اور مدرک ہو تو اس اجماع مدرکی کی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ شاید ان لوگوں نے اجماع اس مدرک کی وجہ سے کیا ہے۔ اگر اس اجماع اس مدرک کی وجہ سے ہے تو اجماع بذات خود موضوعیت نہیں رکھتا، ہمارے لیے وہ مدرک موضوعیت رکھتا ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، صحیح ہے۔ اجماع تعبدی جو کاشفت قول معصوم ہو، لیکن یہ اجماع تو تعبدی کاشفت قول معصوم نہیں، یہ اجماع اس مدرک کی وجہ سے، جب اس مدرک کی وجہ سے اجماع ہے تو مدرک ہمارے سامنے موجود ہے، اجماع بذات خودش حیثیت ہی نہ دارے۔ تو پھر کس وجہ سے فقط یقال باعتبارها، بلکہ کس وجہ سے؟ لأن مورد صحیحت یعقوب بن شعیب عن ابی عبداللہ علیہ السلام، اب یہ روایت خاص ہے۔ اب یعقوب بن شعیب کیا کہتے ہیں؟ سألتہ، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، ان رجلین، اس بندے کے بارے میں، یؤتی الرجل ارضہ، جو اپنی زمین کسی شخص کو دیتا ہے، وفیہا ماء او نخل او فاکہۃ، اس زمین میں پانی ہے، کھجور ہے، یا مثلا کوئی اور فاکہہ اور میووں کے درخت وغیرہ ہے، وَيَقُولُ، اور کہتا ہے اس کے ھذا من الماء، بھئی یہ جو کھجور وغیرہ ہے، باغ وغیرہ ہے، اس کو یہ پانی دو، وَأْمُرْهُ، اور اس کو آباد کرو، وَلَكَ النِّصْفُ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ، اگر خداوند متعال نے جو میوہ جات دیے تو آدھے تیرے آدھے میرے۔ قال لا بأس، امام نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، ہم دلیل کس چیز کے لیے لے کر آ رہے ہیں کہ اشجار معلوم ہونے چاہیے، خب روایت میں تو کہیں پر نہیں لکھا ہوا، کہہ رہے ہیں روایت میں دیکھیں دونوں کی ذہنیت، دونوں کے ہاں یہ کہ یہ معلوم اور معین اشجار ہے، یہ مفروغ عنہ ہے، یعنی کہہ رہا ہے کہ یہ درخت ہے، اس میں پانی بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، تو اس پانی کو مثلا ان درختوں کو دو یا ان درختوں کو آباد کرو۔ دیکھیے اصلا فرض سوال وہاں پر ہے جہاں پر اشجار وغیرہ معلوم ہے، اس فرض میں ہے۔ قد فرضت فیہ المعلومیت لدى الطرفین، اس حدیث میں فرض کیا گیا کہ دونوں طرفوں کیا معلوم ہے چیز دی گئی۔ فلا يبقى ما يدل على صحتها مع عدم المعلومیہ، اب ہمارے پاس کوئی اور دلیل بھی تو نہیں ہے جو آ کر بیان کرے کہ حتیٰ عدم معلومیت کی صورت میں بھی صحیح ہے۔ یہ روایت سے اگر استدلال کر رہے ہیں تو یہ فرض کر رہے ہیں جہاں پر معلوم ہے اشجار۔
خوب ممکن ہے کوئی بندہ کہے کہ کیوں نہیں ہے ہمارے پاس دلیل، اوفو بالعقود جو ہے، ہاں اوفو بالعقود جو ہے، بے شک باغ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، آپ کو معلوم نہیں، بھائی ایک میرا باغ ہے، اس میں تم نے شکایت کرنی ہے، اس کا آدھا ایسا فصل جو مثلا ثمر ہوگا اس کا آدھا تیرا آدھا میرا، خود معاملۃ عقد اوفو بالعقود اس کو شامل ہے، کیوں نہیں کہہ رہے؟ آغا بھی کہہ رہے ہیں بھلے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ معلومیت شرط ہے اگر اوفو بالعقود سے استدلال نہ کرو تو، اگر استدلال کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، معلومیت سے ہاتھ ہٹا لیا۔ کہہ رہے وَهُوَ جَيِّدٌ، استدلالۃ خوب ہے، البتہ لو لم یکن التعویض عن صحیحۃ یعقوب بمثل عموم قولہ تعالی، اگر نہ ہوتا صحیح یعقوب کو عوض کرنا، اس کی تعویض کرتے، اس کے بدلے میں لاتے عموم قول خداوند متعال کو، اگر اس کو نہ لائیں تو استدلال درست ہے۔ بات دیکھیے گا، یہ یوں کر رہے ہیں بات ایسے ایسے ایسے، سیاح سے استدلال درست ہے اگر تعویض نہ ہوتی، حالانکہ تعویض ہے، اوفو بالعقود سے آپ استدلال کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئے کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہاں جی سمجھ میں آئے؟ ہاں تو منہ گندا کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر یہ اوپر والی بات نہیں ہوتی اوفو بالعقود سے معلومیت کی کوئی شرط ہٹ جاتی ہے، کیا معلومیت والی شرط نہیں ہوتی، اور اس سے بھلے کہہ رہے اوفو بالعقود، یعنی آسان لفظوں میں اگر اوفو بالعقود سے استدلال نہ کریں تو ٹھیک ہے، اما اگر اوفو بالعقود سے استدلال کریں تو معلومیت کی شرط نہیں۔ وَأَمَّا اعتبار قول الاصول ذات جذور ثابتہ، بھئی یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یعنی درخت ہو، یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ وہ اصول ذات جذور ثابتہ، ان کی جڑیں زمین میں ہوں۔ کہتے فل اختصاص مورد صحیح یعقوب المتقدمہ بذال ہے، اس میں کیا ہے؟ نخل او فاکہۃ، درست ہے؟ خوب فاکہہ فقط جڑدار کو کہتے ہیں کیا؟ میوہ۔ کوئی میوہ ہوتا ہے کہ جو جڑ کے بغیر ہو؟ انگور کی کیا ہوتی ہے؟ نہ، اس کے علاوہ بھی ہے، مثلا یہ جو اسٹرابری چھوڑے، اسٹرابری ایسے اس کی جڑ کہاں ہوتی ہے؟ ہندوانا اس کی جڑ کہاں ہوتی ہے؟ ان کو فاکہہ کہیں گے یا نا؟ ہاں اسٹرابری تو واضح ہے نا، اسٹرابری تو بالکل روشن ہے، دیکھیے اسٹرابری تو بالکل واضح اور روشن ہے۔ جڑ سے مراد یعنی جو درخت کی طرح، جیسے درخت کی ساتھ، یہ تو ایسے کرو تو نکل آتا ہے نا، مراد یعنی وہ سخت جڑ، اس طریقے سے۔ آغا حالانکہ مثلا اس سے وہ کر سکتے تھے، لیکن آغا کہہ رہے ہیں کہ بھلے آپ کی بات درست ہے، لیکن اوفو بالعقود کہتا ہے کہ حتیٰ اگر مثلا جڑ وغیرہ نہ بھی ہو نا تو بھی آپ عقد کر سکتے ہیں، یصدق علیہ العقد، اور اوفو بالعقود کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اس لیے تقریباً موجودین میں بہت کم لوگ ہیں، یعنی موجودین میں یہ اصول ثابتہ والی قید نہیں لگاتے، درست ہے؟ کہتے ہیں فل اختصاص مورد صحیحۃ یعقوب المتقدمہ بذالک، لیکن ہم کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی مخصوص نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر بھی فاقہ ہے۔ وَهُوَ وَجِيءٌ لَوْ لَمْ يَكُنِ التَّعْوِيضُ الْمُتَقَدِّمُ، اگر اوپر والی تعویض نہ ہو، یعنی اوفو بالعقود سے استدلال کرو، پھر ٹھیک ہے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک بحث ہے کہ یہ جو کتاب المزارعہ ہے، مساقات ہے، ان میں واقع اوفو بالعقود سے تمسک کر سکتے ہیں یا نہ؟ حالانکہ کہ مستوی اعلیٰ میں یہ تھوڑی بحث ہے، تو اس بات کو یہاں پر ہم بھی نہیں چھیڑتے۔
لیکن کر سکتے ہیں. قول حق یہ ہے کہ چلو کر سکتے ہیں, مشکل ہی نہ تھا, کر سکتے ہیں. بل قد يقال لا وجه للاشتراط المذكور حتى مع بناء على عدم امکان التعویض. حتیٰ اگر اس اوفو بالعقود کے استدلال سے قطع نظر کریں, اس تعویض سے قطع نظر کریں, پھر بھی اس شرط کی کوئی جگہ نہیں بنتی. کیوں؟ اس لیے کہ لأن مورد الصحیح وإن كان مختصا بما له اصل ثابت الا ان تخصیص ذلك بالذکر لم يجئ في كلام الامام بل في كلام السائل وحيث لا تعتمل الخصوصیہ لذلك عرفان فيمكن تعمیم الحکم الى غیرہ. بھئی یہ جو ہے سألته عن رجل يؤتي الرجل أرزه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة, یہ کلام کس کا ہے؟ راوی کا کلام ہے, امام کا کلام تو نہیں ہے. درست ہے کہ اس صحیحہ کے مورد میں اصل ثابت کی بات کی گئی ہے, اب مان دی کہ یہ مورد مخصص تو نہیں ہے, الغاء خصوصیت کریں گے, عرف سے الغاء خصوصیت کرتا ہے ایسے. لأن مورد الصحیح وإن كان مختصا بما له اصل ثابت, کہ ہم نے تو اس میں بھی اشکال کیا, او فاقیۃ اعم ہے. لیکن اگر مان لیا جائے الا ان تخصیص ذلك بالذکر لم يجئ في کلام الامام, امام کے کلام میں تو یہ بات نہیں آئی, بل فی کلام سائل. بھائی امام کا کلام میرے لیے حجت ہے, نہ کہ سائل کا کلام. وحیث لا تعتمل الخصوصیت لذلك عرفان, عرفان اس کے لیے خصوصیت کے قائل نہیں ہوتے کہ حتماً ثابت جڑ ہونی چاہیے. بھائی جس کو بھی پانی کی ضرورت ہے, پھل فروٹ وغیرہ ہے, دیکھ بھال کی ضرورت ہے, دیگر کفایت بھی کنے. درست آگا فیوم کے سائل سوال کرتا ہے امام متعید نے تو وہ سمجھے گا نا, ہاں سائل میرے لیے حجت امام کا جواب ہے نا. میں اس سائل کے سوال کے اندر موجود خصوصیات سے تو تمسک نہیں کر سکتا, کیونکہ اس نے فاقیہ کا بطیخ نہیں کہا, لہذا بطیخ میں نہیں ہوگا, اس سے تو استفادہ نہیں کر سکتا نا. یہ والا عرض کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ آغا علی محمد بھی جس کی طرف اشارہ کریں, وہ نقطہ بھی بہت اچھا ہے. ہم آغا شب زنددار کے پاس ہوتے تھے, وہاں پر وہ اس نقطے کو کہہ رہے تھے, بابا سائل کا کلام ہے امام کے جواب کے سیاق میں, لہذا اس سے بھی مجموعاً عقلاء استفادہ کریں گے. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ مثلا اس ٹکڑے کو تو استفادہ کر سکتا ہوں, اس سے نہیں کر سکتا. یہ بھی صحیح بات ہے ان کی. وَأَمَّا اعتبار تحدید المدت, مدت معین ہونی چاہیے. فَلِأَنَّهُ بِدُونِ ذَلِكَ لَا تَعَيُّنَ لِلْعَقْدِ فِي الْوَاقِعِ, وہ مضارع والی بحث ہے عیناً, کیونکہ اگر مدت نہیں ہوگی تو عقد واقع اور حقیقت میں تعین پیدا نہیں کرے گا. لِيُمْكِنَ تَعَلُّقُ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِهِ, کہ عقد مضارع میں تفصیلاً کہا وہی عیناً تکرار ہو رہا ہے. وَأَمَّا اعتبار أَن تَكُونَ الْمُدَّةُ بِمِقْدَارٍ کہ تبلغ فِيهِ الثَّمَرَةُ, بھئی اتنی مدت ہونی چاہیے کہ جس میں پھل پک جائے, آ جائے پھل. فَلِأَنَّهُ بِدُونِ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ ثُبُوتُ حِصَّةِ الْمَالِ, اگر اس طریقے سے نہیں ہوگا تو مال نہیں عامل, مثلا مانا نہ دارے کہ عامل کا حصہ پھر کیسے ہوگا. وَبِالتَالِي يَكُونُ الْعَقْدُ لَغْوًا ولا معنی لتعلق وجوب الوفاء بے, عقد لغو ہو گیا تو اوفو بالعقود معنی نہ دارا ہے. واما کفایت بلوغ الثمرۃ حدا للنہایہ فلان ذلک نحو من التحدید, آپ کے جب تک پھل پک جائے, خوب یہ بھی ایک طریقے کی تحدید ہے, تعیین ہے, کفایت کرتا ہے. ولعلہ هو المتعارف, بلکہ متعارف یہی ہے پھل کے پکنے تک, نہ کہ کہتے ہیں 2 سال یا 6 سال, ایسے نہیں کہتے, کہتے پھل کے پکنے تک. وَلَعَلَّهُ هُوَ الْمُتَعَارَفُ الَّذِي يَبْعُدُ عَدَمُ شُمُولِ دَلِيلِ الْإِمْضَاءِ لَهُ, خب متعارف بھی یہی صورت ہے, آپ کے دلیل امضاء اس کو شامل نہیں ہے, یہ بعید ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, جو متعارف صورت ہے آپ اسی کو امضاء سے باہر نکال دیں, دیکھیں ان خوب نیز. وَأَمَّا عَدَمُ تَقْيِيدِ صِحَّةِ الْمُسَاقَاتِ بِمَا قَبْلَ بُلُوغِ الثَّمَرَةِ,
وَأَمَّا عَدَمُ تَقْیِید صِحَّۃِ الْمُسَاقَات، عدم تقیید صحت المساقات بما قبل بلوغ ثمر، عبارت کیا دی؟ ان یکون العقد قبل بلوغ ثمرہ، تو عدم کیوں لگا رہے ہیں؟ واما تقیید صحت المساقات بما قبل بلوغ ثمرہ، قید تو لگائی تھی نا انہوں نے یا نہیں لگائی تھی؟ ان یکون العقد قبل بلوغ ثمرہ او بعدہا، بلے ہاں بلے بس، یعنی یہ مقید نہیں ہے اس کے ساتھ، یا پہلے ہو یا بعد میں ہو لیکن ضرورت ہو، تو اس اعتبار سے صحیح ہو جائے گا۔ وَأَمَّا عَدَمُ تقیید صحت المساقات بما قبل بلوغ ثمرہ، بلکہ ہم نے کہا کہ اگر ثمرے کے بعد بھی اس کو پانی وغیرہ اور دیکھ بھال کی ضرورت ہو تو فَلِإِطْلَاقِ صحیحۃ یعقوب المتقدمہ، اس میں مقید نہیں تھا یہ۔ وَأَمَّا عَدَمُ اعتبار الحاجت الی خصوص السقی، ہم نے کہا کہ بھئی یہ نہیں ہے کہ فقط اس کو پانی کی ضرورت ہو، اگر پانی کی ضرورت نہ ہے بقایا دیکھ بھال کی ضرورت ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ کہاں سے استفادہ کریں؟ کہہ رہے ہیں امام کا کیا تھا؟ وَأْمُرْهُ، اس کے حاضہ من الماء وَأْمُرْهُ سے استفادہ کرو اور اس کو آباد کرو۔ فَلِأَنَّ عَطْفَ الْإِعْمَارِ عَلَى السَّقْيِ فِي الصَّحِيَّةِ، کہ اس کے حاضہ من الماء وَأْمُرْهُ، اعمار یعنی آباد کرنا، اس آباد کرنے کو سقی ماء پر پانی دینے پر عطف کیا گیا ہے۔ ہوا من عطف العام علی الخاص، دیکھ بھال اعم ہے کہ پانی اس کا ایک حصہ ہے، درست ہے آگا، یہ عطف عام علی الخاص ہے۔ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى كِفَایَةِ الْإِعْمَارِ بِأَيِّ شِکْلٍ کَانَ، خوب اس کو آباد کرے بھئی کسی بھی طریقے سے، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِالسَّقْيِ، اگرچہ پانی نہیں دینا پڑ رہا، جھاڑیاں وغیرہ صاف کرنی پڑتی ہیں۔ خوب بھائی پھر جب جھاڑیاں وغیرہ صاف کرنے کی صورت میں بھی مساقات ہوتا ہے تو پھر اس کو مساقات کیوں کہہ رہے ہو؟ پانی تو نہیں دیا جا رہا، پانی دینے کے ساتھ تو مقصود نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں وَالتَّعْبِيرُ بِالْمُسَاقَاتِ تَعْبِيرٌ فِقْهِيٌّ، ایک فقہی تعبیر ہے۔ لُوحِظَ فِيهِ اہم افراد الاعمار، آبادانی کا اہم فرد پانی دینا ہے، وَهُوَ السَّقْيُ وَإِلَّا فَالرِّوَایَاتُ لَمْ تُعَبِّرْ بِذَلِكَ لِتُفْهَمَ الْخُصُوصِيَّةُ لِلسَّاقِ، روایات میں عقد مساقات کی بات تو نہیں آئے تاکہ آپ کہیں کہ مساقات کا لفظ موضوعیت رکھتا ہے، یعنی کہنا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دفع داخل مقدر ہے، بھائی ایک طرف سے آپ عقد مساقات کہہ رہے ہیں، دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں پانی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، تو مساقات کیوں کہہ رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں پہلے دیکھیں اہم میں فرد اعمار ہے، نہ کہ مخصوص ہے اس کے ساتھ۔ وَلَوْ قِيلَ بِاعْتِبَارِ الْخُصُوصِيَّةِ لِلسَّقْيِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الصَّحِيَّةِ يَلْزَمُ أَنْ يُقَالَ باعتبار الخصوصیت اذن للاعمار غیر السقی لانه مذکور فی الصحیحۃ اذن۔ خوب کوئی بندہ کہے کہ بابا سقی کا تو خصوصیت سے پانی دینے کے لیے تو روایت میں لفظ ہے نا، اس کے حاضہ پانی تو ہونا چاہیے، تو کوئی بندہ کہہ رہا ہے روایت میں تو وَأْمُرْ بھی ہے، تو پھر آپ کہیں کہ اعمار بھی موضوعیت رکھتا ہے۔ وَلَوْ قِيلَ بِاعْتِبَارِ الْخُصُوصِيَّةِ لِلسَّقْيِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الصَّحِيَّةِ، اگر ایسے کہا جائے کہ بھائی سقی اور پانی دینا خصوصیت رکھتا ہے کیونکہ اس پر روایت میں نص موجود ہے، تو یلزم ان یقال، تو لازم ہے اس کے جواب میں کہا جائے باعتبار الخصوصیت اذن للاعمار، پھر آپ کہیں کہ فقط پانی دینا کافی نہیں ہے، پانی کے ساتھ ساتھ اعمار بھی ہو، حالانکہ ایک جگہ پر صرف پانی کی ضرورت ہے، بقایا دوسری دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں پر صحیح نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ وہاں پر بھی صحیح ہے۔ کیوں اعمار کو بھی ذکر کریں؟ اس لیے کہ لأنه مذکور فی الصحیحۃ ایضا، یہ بھی صحیحہ میں ذکر ہے، حالانکہ وہ غیر محتمل۔ کوئی
بندہ احتمال نہیں دے سکتا کہ مساقات میں فقط پانی پر اگر آپ نے عقد کیا ہے دوسری دیکھ بھال نہیں ہے تو غلط ہے. کوئی نہیں کہتا ہے صحیح ہے وہ بھی. بیکار اشکال جواب تھا, یعنی اشکال میں دم نہیں ڈالنا. وَأَمَّا الْخِلَافُ فِي الْإِكْتِفَاءِ بِالْحَاجَةِ إِلَى الْحِفْظِ وَالْقَطْعِ. اگر رشی کا جواب کہ بھائی اگر اس کو فقط محافظت کی ضرورت ہے کہ گاؤں والے یہاں سے جو ہے وہ کیا پھل لے کر نہ چلے جائیں, صرف یہ والی صورت مال خلاف ہے. کیوں؟ فَلِأَنَّهُمَا لَيْسَا نَحْوًا مِنَ الْإِعْمَارِ. یہ دیکھیں ہمارے فقہاء خداوند متعال ان کے جو زندہ ہیں توفیقات خیر میں اضافہ کرے اور جو گزر گئے ان کے درجات کو بلند کرے. دیکھیں فقہ جواہری یہ ہے, استدلال کر رہا ہے, دیکھیں روایت سے جوڑ رہا ہے. روایت میں کیا ہے؟ اے مر ہو وَأْمُرْ ہو, آباد کرو. فقط حفاظت کرنے پر آباد کرنا صادق نہیں آتا. فقط حفاظت کرنے پر آباد کرنا صادق نہیں آتا, لہذا یہ اس میں نہیں آئے گا. ہمارے ہاں معمولاً جو مسائل بتاتے ہیں وہ اپنے ذہن کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق بتاتے ہیں. نہ, ایسے نہیں ہے فقہ. یہ نکات اہم نکات ہیں انصافاً. اکثر ہم دیکھتے ہیں, حتیٰ میں نے تو دیکھا ہے بہت سارے لوگ 4-4 5-5 سال درس سے خارج بھی پڑھ جاتے ہیں, پھر بھی ان کو فقہی مسئلے میں بحث کرنے کا انداز نہیں آتا. کیا فرق پڑتا ہے, ایک بندہ پانی دے رہا ہے دوسرا بندہ بھی تو حفاظت کر رہا ہے, حفاظت کرنا بھلا کوئی کم بات ہے کیا؟ کوئی بندہ اگر اس طریقے سے استدلال کرے یا نتیجے, اس کو شیعہ فقہ کا پتہ نہیں ہے. دلیل دو, دلیل بتاؤ کہاں ہے دلیل؟ یہ تمہارے یہ اعتبارات پر فقہ آل محمد نہیں چلتی. کیسے اس نے کیا؟ نہ, اعمار صادق نہیں آتا. فَلِأَنَّهُمَا لَيْسَ نَحْوًا مِنَ الْإِعْمَارِ. اچھا, جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ مساقات ہو جائے گی تو وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اِنَمْ نَحْوًا مِنَ الْإِعْمَارِ. اگر اس طریقے سے ثابت کریں گے تو ٹھیک ہوگا. وَأَمَّا اعتبار تعیین الحصہ وَقَوْنُ ذَلِكَ بِالْكَسْرِ الْمُشَاء, بھئی حصہ معین ہو وہ بھی حصہ کسر مشاء کی صورت میں ہو, اس لیے کہ فَلِاخْتِصَاصِ الصَّحِيَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِذَلِكَ. صحیحہ میں کیا آیا ہے؟ کہاں پر کی صحیحہ؟ لَكَ نِصْفُ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ. درست صاحب یہ تھا. فَلِاخْتِصَاصِ الصَّحِيَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِذَلِكَ بل ان تعیین الحصہ وعدم ترددها معتبر بقطع النظر عن الصحیحہ. وہ پرانے استدلال کو لے کر آئیں گے. فرد مردد ما نداری مخا اذ مع التردد لا يمکن ثبوت وجوب الوفاء. تردد ہو جائے گا تو وجوب وفا ثابت نہیں ہے, کیونکہ لأن تعلقه بلحاظ عہد الاحتمالین. تیسری مرتبہ اسی استدلال کا تکرار ہو رہا ہے, کیونکہ دونوں میں سے کسی ایک احتمال کے ساتھ اگر آپ بات کریں نہ کہ دوسرا تو یہ ترجیح بلا مرجح. یہ عبارت تھوڑی غلط ہے. لأن تعلقه بلحاظ عہد الاحتمالین نہ ترجیح الآخر بلا مرجح, ایسا ہونا چاہیے. اور آپ کہیں کہ نہ مردد کوئی بھی ایک, والمردد بما هو مردد لا وجود له. اگر فرد منتشر اور مردد خارج میں نہیں ہے, لیمکن تعلق وجوب الوفاء به, تاکہ وجوب وفا اس کے ساتھ تعلق لے. اجل یمکن ان یقال بعدم لزوم تعیین الحصۃ بالکسر المشاء بناء علی امکان التعویض بمثل عموم قوله تعالی. یعنی کہنا یہ ایک عقد مستقل ہے, بابا اس کو تم یہ نام نہ دو. درست ہے بھائی, یہ جو باغ ہوگا نا تو 3 من اس کا جو وہ ہے نا وہ میں تمہیں دوں گا. عقد
اوفو بالعقود اس کو شامل ہے کہ پھر ٹھیک ہو جائے گا. وَأَمَّا اعتبار تعیین الاعمال تو فلما تقدم فی المضارعہ، یہ اس کی بھی دلیل وہی مضارعے میں گزر چکی ہے. اب آخر ٹکڑا رہتا ہے لیکن آپ لوگوں کا بھی حوصلہ ختم ہو گیا ہے، وگرنہ اس میں ویسے مطلب ہے نہیں. چھوڑ دیتا ہوں صلی اللہ علیہ محمد.